رسول اللہ نے ایک صحابی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ سعد بن ربیعہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ جب میں گیا تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب سعد ملے تو اسے میرا سلام دینا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں گیا تو میں نے شہداء میں دیکھا تو مجھے سعد نہ ملا، میں نے زندوں میں دیکھا تو مجھے سعد نہ ملا۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں زخمیوں میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تہ لگی ہوئی ہے اور سعد نیچے تڑپ رہا ہے، میں نے اسے اوپر کھینچا اور میں نے اسے رسول اللہ کا سلام دیا۔ جب میں نے اسی حالت میں اسے رسول اللہ کا سلام دیا تو وہ دمک تھا، وہ چمک اٹھا اور وہ زخمی شیر کی طرف اٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ جب وہ اٹھ نہ سکا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ کہنے لگا اے نوجوان، میں آنا تو چاہتا تھا لیکن میں آ نہیں سکتا۔ ایسا کرنا، میں نبی کو اس طرح سلام دینا اور ان سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے، میرا یہ آخری وقت ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں چلنے لگا تو اس نے میری قمیص کے ایک کنارے کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرا ایک پیغام میرے رسول کو بھی دینا اور میری انصاری قوم کے نوجوانوں کو بھی دینا اور میری انصاری قوم کو جمع کر کے کہنا کہ تمہارا جو سردار کھانا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ جام شہادت نوش کر گیا، لیکن اس کا آخری پیغام یہ تھا کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تم کنویں میں کود جانا، تم سمندروں میں اتر جانا، تم بہتے ہوئے اللہ پر لیٹ جانا، لیکن میرے نبی کو کچھ نہ ہونے دینا، میرے نبی پر آنچ نہ آنے دینا۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں یہ پیغام لے کر جب چلنے لگا تو میں سارا راستہ میں روتا رہا کہ آخر ایک انسان جو زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس حالت میں کہ وہ درد میں تڑپ رہا ہے، تب بھی اپنے نبی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میرے نبی کو کچھ نہ ہو پائے، اور اپنے قوم کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، تم بھی میرے نبی کے لیے آ جاؤ۔ یہ ہے محبت۔ اور میرے عزیز، جب وہ صحابی رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے یہ پیغام لے کر تو وہ سارا واقعہ رسول اللہ کو سناتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے اور رسول اللہ نبوت والے ہاتھ کو اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں سعد سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو۔ یہ دیکھو نبی کی محبت۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو تو میں مدینے کی گلی سے دوسرے دن گزر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے باہر ایک چبوترے پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے، وہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی اور ابوبکر ان سے بڑا پیار کر رہے ہیں۔ میں پاس میں گیا اور کہا اے ابوبکر یہ کس کی بچی ہے؟ کیا یہ آپ کی پوتی ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا تمہارے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہے؟ تو ابوبکر کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو اس بچی کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آہ بھری اور رونے لگے اور بلکنے لگے اور بلکتے ہوئے کہنے لگے اے نوجوان یہ سعد بن ربیعہ کی یتیم بچی ہے۔ وہ صحابی جو زخمی حالت میں بھی اپنے نبی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس سے یہ کہہ گیا کہ تم کسی بھی حالت میں رہو لیکن تم اپنے نبی کو کچھ نہ ہونے دینا، لیکن اس چھوٹی سی بچی کا اس نے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ہے دین، یہاں سے دین کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے اسلام کی داستان کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ میرے عزیز آج جمعے کا دن تو ہے، اگر قطار سفید پیچھے تک کھڑی ہوئی ہے لیکن دنیا کے دیکھ لو دوسری سب بڑھنے مشکل ہوتی ہے۔ نبی سے محبت ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نبی سے محبت ہے تو دعویٰ کرنے کے ساتھ آپ دکھاؤ کیسی محبت ہے، دکھاؤ تو۔ نبی جی فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا آپ 5 وقت میں حاضر ہو رہے ہیں؟ تو میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت میں یہاں نماز پڑھنے حاضر ہو۔ اور میرا یہ پیغام تھا، بس میرے مقصد یہ کہنا، یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ لڑنے کے لیے، اب تلوار کا زمانہ بھی نہیں، اب تو بندوق کا زمانہ ہے۔ میرا مقصد یہ صرف یہ تھا کہ وہ جو صحابے کی محبت